اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک کام دے دیا ہے، ایک حکم دے دیا ہے، اور چونکہ وہ ہر چیز اس کے تابع ہے اس لیے وہ مسلم ہے. کیونکہ مسلم کا مطلب یہ ہے ون ہو سرنڈرز، جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو. ہم نے قرآن کریم میں آیا ہے مسلم لکا، تیرے مسلم ہے، یہ تیری اتباع کرتے ہیں، تیرے احکام پہ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز چونکہ اللہ کے حکم کے حساب سے چلتی ہے اس لیے مسلم ہے. الا الانسان، سوائے انسان کے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نفس دے دیا اور چوائس دے دی، سیدھا راستہ بھی دکھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ فائدے ہیں، اور اگر اس راستے سے بھٹکو گے تو پھر یہ نقصانات ہیں. یہ وہ نقصانات ہیں جن کی وضاحت اس کتاب ہدایت میں کی گئی ہے، جس میں بتا دیا گیا ہے کہ اس راستے سے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہوگا. تو گویا اس کائنات کی جب ہر چیز مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے قانون کا اتباع کر رہی ہے، اس کا پالن کر رہی ہے، اس کے قانون پہ عمل کر رہی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جب ساری کائنات میرے قانون پہ چل رہی ہے تو کیا تم اپنے لیے کوئی اور قانون ڈھونڈو گے؟ کیا کوئی اور دین تلاش کرو گے؟ یہ ساری کائنات میں میرا دین چلتا ہے، میرا قانون چلتا ہے. یہاں دین مفہوم قانون کے آتا ہے کہ ساری کائنات، جس کو آج ہم نیچرل لاز کہتے ہیں یا فزیکل لاز کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ساری کائنات کھڑی ہوئی ہے. آپ آسمان کی طرف رات میں نظر ڈالیں، ستارے جس کو قرآن کریم میں خود ذکر کیا گیا کہ یہ بنا کسی ستون کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بنا ستون کے کیسے اللہ تعالیٰ نے تھام دیے؟ آج ہم لوگ سائنس کی مدد سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کے درمیان جو قوت ہوتی ہے، جو کشش ہوتی ہے، جس کو مقناطیسی قوت کہتے ہیں، اس کے توازن سے ایک چیز دوسرے کو تھام لیتی ہے. اور اس سے یعنی بڑی عجیب بات ہے اور عبرت ناک بھی بات ہے کہ یہ عمل جو ہے سائنسی زبان میں میگنیٹک لیویٹیشن کہلاتا ہے، کہ کس طرح میگنیٹس کی آپس کے توازن کو، قوت کو توازن میں رکھ کے کسی چیز کو آپ پکڑ سکتے ہیں، ہولڈ کر سکتے ہیں. اور اس کی مدد سے جاپان میں ایک ٹرین بنائی گئی ہے جس کا نام میگلیو ٹرین ہے، اور وہ میگلیو ٹرین پٹری سے 6 انچ اوپر اڑتی ہے، یعنی تیرتی ہے ایک طرح سے، کیونکہ وہ مقناطیس کی مدد سے اس ٹرین کو پکڑا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس 20ویں صدی کی سائنس نے صرف اتنی ترقی کی ہے کہ ایک ٹرین کو 6 انچ اونچا اٹھا دیا. اب ٹرین کے وزن کا موازنہ کیجئے سیاروں کے وزن سے، سورج کے، چاند تاروں کے، اور یہ جو لاکھوں ستارے ہیں اور کس طرح اوپر معلق ہے فضا میں. ان کے بیچ جو کشش ہے، جو بیلنس ہے، جو توازن ہے، جو لوگ سائنس جانتے ہیں، فزکس سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیلنس کتنا نازک ہے. اور اس کی اہمیت یہاں واضح ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بے شک علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو علم رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان سکے گا. تو عرض میں آپ سے یہاں پہ یہ کر رہا تھا کہ جب ساری دنیا میں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا قانون چلتا ہے تو کیا تم کسی اور قانون کی تلاش میں ہو، یعنی کسی اور دین کی تلاش میں ہو؟ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. کیا تم غیر اللہ سے تقویٰ کرو گے؟ پھر اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ ساری کائنات میں اللہ کا دین چلتا ہے تو کیا تم کسی اور کا اتباع کرو گے، کسی اور کا تقویٰ کرو گے، کسی اور کے دین پہ عمل کرو گے، کسی اور طریقے پہ چلنا چاہتے ہو؟ تو دیکھیے کتنی وضاحت کی گئی آل عمران کی اس 85ویں آیت میں کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین پسند کرے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان میں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر چیز کی تیاری کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. جس نفس کی تیاری کے لیے یا جس نفس کو ہم اللہ تعالیٰ جنت کے لیے تیار کر کے ڈکلیئر کرے گا کہ یہ جنت کا ہے، اس کے لیے جو ماحول چاہیے وہ اس کی تیاری اور وہ سازگاری اس دنیا سے ہوتی ہے. اس کے عمل ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہماری شخصیت میں، ہماری ذات میں جو نشو و نما ہوتا ہے، جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، جو ایک مسلم کردار ابھر کے آتا ہے، یہ وہ کردار ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دین کے طور پہ تمہارے اسلام کو قبول کیا کہ تم اسلام میں یعنی اللہ کے قوانین کے ماتحت آ جاؤ، اس کے تحت زندگی گزارو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے میں تم جیتے ہو، یعنی کسی اور طریقے میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی نہیں کرتا. اور یہ فرماتا ہے کہ آخرت میں وہ نقصان میں ہوگا.
خاسرین میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہوگا، کیونکہ آخرت میں اس کو کامیابی اس کی وجہ سے نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہ کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ خود اللہ تعالیٰ اس بات کو فرماتا ہے کہ درست دین یہی ہے کہ تم کسی اور کی بندگی نہ کرو، یعنی کسی اور کے قوانین پہ نہ چلو، کسی اور دین پہ مت چلو، اصل دین یہی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیکن اگر نہیں جانتے اور پھر جاننے کی کوشش کریں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت اجر دے گا۔ اس آیت میں بہت خوبصورتی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ توبہ کا اسلامی انداز کیا ہے۔ توبہ کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ کسی چیز سے جب توبہ کریں تو اس کو دوبارہ نہ کریں اور اس کی اصلاح کر لیں، یعنی جو خرابی ہوئی ہے اس کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جائیں، اس سے جڑ جائیں۔ ایک عام تصور جو ہمارے یہاں توبہ کا ہے کہ کوئی بات ہوئی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بہت توبہ، اور اس کے بعد وہ چیز پھر شروع، اور اس کی وجہ سے جو خرابی ہو گئی میرے نفس کے اندر، میری ذات کے اندر، اس کی اصلاح کی کوئی کوشش بھی نہیں۔ اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ یقین بڑی اچھی چیز ہے، لیکن میں ایک چیز عرض کروں کہ یہ یقین کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے لیے اس کے کچھ قوانین ہیں جس کے تحت وہ معافی دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں ریل کی پٹری غلط انداز سے کراس کرنا چاہوں، سامنے سے ٹرین آ رہی ہے، لیکن میں اس یقین کے ساتھ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، میری حفاظت ہوگی، میں تو کود جاتا ہوں، تو یہ بے وقوفی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس لیے کہ اسے استعمال کیا جائے، اور اپنے قوانین دیے ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو گویا توبہ کے ساتھ اصلاح کی بہت ضرورت ہے کہ توبہ کریں، اصلاح کریں اور مومنوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت اجر دے گا۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ پھر دیکھیں خالص پہ زور ہے، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور صلاۃ کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ یہاں میں دین حنیف کے سلسلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دین حنیف کا کیا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دین پہ، ابراہیم کے لیے حنیف کا لفظ استعمال ہوا، دین کے لیے دین حنیف استعمال ہوا، تو حنیف کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے نون فے ہے، حنفن گمراہی سے ہٹ کر سیدھے راستے پہ چلنے کو یا مائل ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ جو اقتباس ہے یہ تاج، محیط اور راغب، یعنی تین جو ماہر لغات ہیں، تین لغات سے اقتباس ہے۔ اس میں یکسو ہونے کا مفہوم غالب ہے، یعنی ایک رخ ہونے کا، سیدھے راستے کی طرف سیدھے رخ ہونے کا مفہوم غالب ہے۔ تفسیر المنار میں ہے کہ حنیفن لغت میں مائل کو کہتے ہیں، یعنی کسی طرح رغبت حاصل کرنا۔ حضرت ابراہیم کو حنیف اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے زمانے میں لوگ طریقہ کفر کی پیروی کرتے تھے، انہوں نے ان سب کی مخالفت کی اور ان کے طریقے سے ہٹ کر دین مستقیم اختیار کر لیا۔ یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے میں لوگ کفر کے راستے پہ تھے، آپ اس راستے سے ہٹے اور سیدھے راستے کی طرف آئے، یعنی اس طرف سے مڑے اور سیدھے راستے کی طرف آئے، اس لیے ان کو حنیف کہا گیا، یعنی موڑ کر سیدھا رخ اختیار کرنے والا حنیف کہلاتا ہے۔ اور سورہ حج کی 30ویں اور 31ویں آیت اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں رسن اور قول الزور کے مقابلے میں حرف اللہ کا لفظ آیا ہے، جس میں لفظ حنیف کی مزید وضاحت ہوتی ہے اور اس کا صحیح مفہوم سامنے آ جاتا ہے، جو یہ ہے کہ ہر غیر الہی قانون و روش زندگی سے منہ موڑ کر اللہ کے قوانین کی طرف آنے والا۔ یعنی دین حنیف پر کون ہے جو ہر اس قانون سے موڑ لے منہ اپنا جو کہ غیر اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کی طرف آ جائے، یعنی ہر راستے کو چھوڑ کے اللہ کے راستے کی طرف لوٹ کے آنے والا دین حنیف پہ کہلائے گا۔ غیر مشرکین بھی، یعنی ان قوانین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا، یعنی اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ یہاں میں دیکھیے ایک چیز کی وضاحت کر دوں کیونکہ باتیں جو ہیں وہ مثال کے ساتھ چلیں تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور چونکہ پیشے سے ٹیچر ہوں اس لیے مثالیں دینے کی عادت بھی ہے۔ ایک مثال میں آپ سے سامنے پیش کرنا چاہوں گا
کہ قرآن کریم میں ایک حکم ہے، کیونکہ قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے، اس میں احکامات ہیں بہت سے. ایک حکم کا میں ذکر کروں گا، قل یا عبادی یقولوا التی احسن، کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ منہ سے جب بھی بات نکالیں اچھی بات نکالیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہمارے منہ سے اچھی بات نکلے، احسن قول نکلے. حسن کی سپرلیٹو فارم، بہتر فارم احسن ہے، یعنی حسین ترین بات آپ کے منہ سے نکلنی چاہیے. یہ ہے اللہ کا قانون، یہ ہے دین اسلام. اب تصور کیجئے کہ ہمارے منہ سے کس طرح کی باتیں نکلتی ہیں. میں جب گلی میں باہر نکلتا ہوں تو ہمارے نوجوان جب ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، مجھ میں یہ ہمت بھی نہیں کہ اس بات کو یہاں دہرا سکوں. گالاں گفتار اور ذلیل ترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو ہماری عام گفتگو ہے، اور اس کو ایک چلن اور بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. دوسری ایک بڑی چیز عام ہمارے ہاں سماج میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں مذاق میں کھینچا تانی کرنا اور چھینٹے بازی کرنا. کیونکہ مجھ میں اتنی مورل اسٹرینتھ نہیں ہے، اخلاقی جرت نہیں ہے کہ میں کسی سے صاف اس کے منہ پہ کہہ سکوں کہ تمہاری بات مجھے اچھی نہیں لگتی، میں تمہیں پسند نہیں کرتا. جبکہ حکم تو یہ ہے کہ بات کرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بولو سیدھی بات بولو، صاف بولو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بد اخلاق ہو جاؤ، کیونکہ اس کے لیے قرآن کریم میں واضح حکم ہے کہ برائی کو بھی بہترین بھلائی سے دفع کرو. برائی کا جواب اور آپ برائی سے بھی نہیں دینا. یعنی بات کہنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، طریقے سے آپ اپنا اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے لیکن مجھے پسند نہیں آتی. کہنے کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ مذاق میں چھینٹے بازی اس کے اوپر کرتے ہیں. اور جب اس کی پیٹھ مڑ جاتی ہے ہماری طرف سے تو اس پہ ہم تانا زنی اور اس کا ذکر کرتے ہیں برے انداز سے. اس کو قرآن کریم میں اگر آپ سورہ حمز دیکھیں تو شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو حمز اور لمز میں مبتلا ہے. حمز اور لمز اسی کو کہا جاتا ہے، سامنے کسی کے مذاق میں چھینٹے بازی کرنا حمز ہے اور اس کے پیچھے تانا زنی کرنا لمز ہے. اور ویل جو ہے وہ جہنم کا سب سے برا اور خطرناک علاقہ طبقہ بتایا گیا ہے. ہر اس شخص کے لیے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ہر اس شخص کے لیے جو حمز و لمز میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ویل کا اعلان کرتا ہے کہ ہم منہ سے اچھی بات نکالیں. لیکن سماج کا اس وقت چلن کیا ہے، جو عام رفتار کیا ہے، گویا اس طرح اگر ہم دیکھیں تو آج کے زمانے میں، مجھے معاف کریں اس بات کے لیے، لیکن ہمارا دین، ہمارا طریقہ وہ ہے جو سماج کا چلن ہے، جبکہ اللہ کے احکامات کچھ اور ہیں، ان سے ہم واقف نہیں ہیں. کیونکہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے، میں جتنے لوگوں سے ملا اور میں نے دیکھا کہ قانون سے اللہ کے